بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے رشتے اور سچے دوست کبھی نہیں بچھڑتے۔ اگر حالات بچھڑنے پر مجبور کر دیں تو سمجھ لو وہ سچے نہیں تھے۔ روزانہ ایک سیب کھانے کے ساتھ اگر ایک گلاس دودھ پی لیا جائے تو انسان کبھی جسمانی کمزوری کا شکار نہیں ہوتا۔ نہاتے وقت پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لینے سے جسم کی تھکاوٹ اور الرجی کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر دانت میں شدید درد ہو تو لونگ کے تیل کا ایک قطرہ روئی پر لگا کر درد والی جگہ پر رکھیں، فوراً آرام آئے گا۔ خالی پیٹ لہسن کی ایک کتلی پانی کے ساتھ نگل لینے سے دل کی نالیاں کبھی بند نہیں ہوتی اور کولیسٹرول کنٹرول رہتا ہے۔ گھر میں اچانک دو چیزوں کا آنا قسمت کھلنے کی علامت ہو سکتا ہے، بلی اور کبوتر۔ سبز دھنیا سونگھنے سے بار بار چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کمر درد سے چھٹکارا پانے کے لیے دودھ میں سونف شامل کر کے پئیں۔ معدے میں تذابیت ہو جائے تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ زیادہ جمائیاں لینے سے آپ کے بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ کوئی محنت والا کام کرنے سے قبل ایک دانہ انجیر کا کھا لیا کرو، گھٹنوں میں طاقت آ جائے گی۔ جامن کے پتے چبانے سے ہاتھ پاؤں کبھی سن نہیں ہوں گے۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پیو۔ اگر آپ اپنا معدہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کرو۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان لوگوں میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ کھائیں اور زیادہ گرم نہ کھائیں۔ خارش کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش والی متاثرہ جگہ پر 3 دن تک لگائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آتی ہیں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ جو حاملہ عورت خربوزے زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ دال ماش اچھی طرح صاف کر کے دھو لیں اور سکھا کر پیس لیں۔ نہار منہ یہ سفوف آدھا چائے کا چمچ کھا لیں، کمر درد ٹھیک ہو جائے گی۔ دوستو، روزانہ یوگا کرنے سے شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے بھی دور رہ سکتے ہیں۔ جو عورت صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہے وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کر دو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ چہرے پر پھٹکڑی کا مساج کرنے سے اضافی بال ختم ہو جاتے ہیں اور داغ دھبے بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ خواب میں اپنی بیوی کو حاملہ دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ سفید اور سبز رنگ کے کپڑے پہننا آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پیو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت سر پر لگائیں۔ خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی عورت بہت زیادہ کمزور ہے اور وہ اپنے وزن کو بڑھانا چاہتی ہے تو وہ کیلے زیادہ کھایا کرے یا پھر آلو ابال کر کھایا کریں۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر موٹاپا
جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگو دانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ سبز کچی مرچ کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے، انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ صبح نہار منہ روزانہ 21 بادام کھا لیا کرو، اس سے دماغ کی کمزوری چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ دھوپ کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، ایسی عورت کو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر لیموں نچوڑ کر رات کو روزانہ سوتے وقت چہرے پر مساج کرنا چاہیے۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈال لو، اس سے آپ کی آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ اکثر چنبیلی کے پھول سونگھ لیا کرو، تمہاری یادداشت زبردست رہے گی۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ مہمان کی خدمت کرنے سے رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے۔ برف کھانے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ پیاز کے عرق میں شہد ملا کر کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا استعمال بدن میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ سانس کے مریض کو صبح نہار منہ پیاز کا رس پینے سے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ کھٹی چیزیں انسان کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں، بدن کو دبلا کرتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ہیں۔ جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے گیس کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ جگر کی خرابی میں فالسے کا استعمال فائدے مند ہے۔ بار بار چوئنگم چبانے سے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں اور یادداشت متاثر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دودھ کی نسبت دہی جلد ہضم ہو جاتی ہے اور یہ آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو اسے اونٹنی کا دودھ پینا چاہیے، یہ شوگر کو کم کرتا ہے اور ہڈیاں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ دھیان رکھیں کہ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کریم کی عطا ہے۔ بخار کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے بکری کا دودھ پینا فائدے مند ہے۔ اگر کانوں میں کم سننے کی شکایت ہو تو 1 قطرہ نیم گرم زیتون کا تیل ڈالیں، یہ کم سننے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ تربوز کھانے سے پتھری پیشاب کے راستے سے نکل جاتی ہے۔ اپنی گردن کی پچھلی جانب برف کا 1 ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، ایسا کرنے سے دماغ کو سکون ملتا ہے، کندھے اور پٹھوں کو آرام ملتا ہے۔ ناظرین، زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھانے سے جسم کبھی تھکتا نہیں ہے۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگے ہیں تو سونف کا استعمال کریں۔ کھانے کے بعد 1 لونگ کھانے سے تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ عورت سوتے وقت دودھ کے ساتھ 1 کھجور کھا لے۔ 50 سال والی عورت
70 साल जैसी नजर आएगी। हल्दी दूध में डालकर पीने से अंदर के जख्म बढ़ जाते हैं। चावलों के उबले हुए पानी से बालों को धोएं, बाल गिरना बंद हो जाते हैं। कच्चा दूध मत पिया करो, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। मेथी दाना रोजाना भिगोकर इस्तेमाल करने से शुगर जड़ से खत्म हो जाती है। लूज मोशन और मतली वगैरह हो तो चंद कतरे लीमू, लौंग और पुदीने का कहवा बनाकर पिएं। खारिश को दूर भगाना है तो नारियल के तेल में काफूर मिलाकर मुतासिरा हिस्से पर लगाएं। 2 दिनों में खारिश दूर हो जाएगी और दाग धब्बे भी नहीं पड़ेंगे। जो लोग जिस्मानी दर्द में मुबतला हैं, वो फूल मखाने को दूध में पकाकर खाएं। ये जिस्मानी दर्द खत्म करता है और जिस्मानी कमजोरी भी दूर करता है। नाजरीन, अल्लाह ताला हम सबको सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी नेक जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। नाजरीन, याद रहे, किसी भी चीज का इस्तेमाल अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर मत करें। ये सब आम मालूमात के लिए है। इस्तेमाल से पहले चेकअप करवाएं और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। शुक्रिया।